آپ کی سنتوں پہ عمل کا شوق پیدا ہو جائے گا. ایک ظاہری رسم و رواج کا فالو کرنا جیسے ہمارے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین والذین اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المطیر الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ المنشی من عدم ثم الصلاة والسلام على المختار في القدم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم و محتشم سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور اس کی بابرکت اور پرنور ساعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ گزشتہ رمضان میں ہمارے وہ بہت سے دوست احباب، بہت سے رشتہ دار، ہمارے بہت سے عزیز و اقارب جو ہمارے ساتھ ہماری عبادتوں میں شانہ بشانہ شامل ہوتے، کھڑے ہوتے، ہماری سحری اور افطار میں ہمارے گھروں کی اور ہمارے دسترخوانوں کی رونق ہوا کرتے تھے، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جمع ہوتے، بیٹھتے، اٹھتے. آج وہ ہم سب کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. لیکن یہ محض رب جلال کا فضل و کرم ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں زندگی اور زندگی کی بقا عطا فرمائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی پرنور اور بابرکت ساعتیں بھی عطا فرمائی ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو ماہ رمضان کی یہ بابرکت اور بارونق ساعتیں عطا فرمائی ہیں. محترم سامعین، یہ مہینہ بڑی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کی عظمت اور برکت ہر بندے مومن خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے. اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں پر خاص طور پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرماتا ہے اور انہیں اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرماتا ہے. اس مہینے کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کی عبادات وغیرہ کا تذکرہ قرآن مقدس میں اور احادیث مقدسہ میں بے شمار مقامات پر ہمیں ملتا ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر بیان فرمائی ہیں. رب جلال کا فرمان عالی شان ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے یہ صرف امت محمدیہ ہی پر نہیں بلکہ رب جلال نے پچھلی امتوں پر بھی فرض فرمائے تھے. یہ الگ بات ہے کہ رب جلال نے امت محمدیہ میں ماہ رمضان کے پورے 30 روزے ابتدا تا آخر فرض فرمائے ہیں،
لیکن گزشتہ امتوں پر رب جلال نے کسی امت پر 1، کسی پر 2، کسی پر 3 اور مختلف طریقے سے اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمائے تھے۔ خیر، روزے ماہ رمضان کی امت محمدیہ پر رب جلال نے فرض فرمائے ہیں، اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں مصطفیٰ کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے امت کو بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آنے کی بالکل قریب ہوتا، جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی، تو اس سے پہلے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اس کی طرف متوجہ فرماتے اور ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے صحابہ کرام کو مالا مال فرماتے، روشناس کراتے۔ جیسا کہ حضرت سرکار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے حضرت سیدنا سرکار امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے باز فرمایا، سرکار نے ہم سے خطاب فرمایا اور ہم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، عنقریب تم پر ایک ایسا مہینہ تمہارے درمیان تشریف لانے والا ہے جو بڑا ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات بھی ہے، جس میں ایک ایسی شب بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، جس کے روزے اللہ رب العزت نے تم پر فرض فرمائے ہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے اپنے صحابہ کو ماہ رمضان کی فضیلت سے روشناس کراتے اور صحابہ کرام کو اس طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے لازم فرمائے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی طرف رغبت دلاتے اور رمضان کی رحمتیں اور اس کی برکتوں سے صحابہ کرام کو روشناس فرمایا کرتے تھے۔ خیر، یہ روزہ ہے جو ماہ رمضان کی بڑی خاص اور اہم عبادت ہے، جس کی بے شمار برکتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سنو، تم میں سے جو کو بھی ایمان کی حالت میں طلب ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے یعنی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ ایک دن کے روزے کی برکت سے جہنم سے اس شخص کو اتنی دور فرما دیتا ہے جیسے کوے کا بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر وہ آسمان دنیا پر اڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اڑتے 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 وہ لمبی مسافت طے کر کے مر جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جیسے کوے کا بچہ اپنی پیدائش کے بعد سے لے کر کے مرنے تک آسمان دنیا پر جتنی مسافت طے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو ایک روزے کی برکت سے جہنم سے اتنی دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم 30 روزے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کی تلاش کے لیے اگر ہم رکھیں تو ہم اور آپ جہنم سے کتنے دور ہوں گے۔ بلکہ دوسری ایک روایت ہمیں حضرت سیدنا سرکار عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملتی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے 100 برس کی دوری عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت حضرت سیدنا سرکار امام ابو یعلا نے بھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے، اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر رمضان میں اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا
تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کی مسافت پر وہ جہنم سے دور ہوگا۔ یعنی اگر کوئی غیر رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنی دور فرما دیتا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلنا شروع کر دے تو 100 سال جتنے لگتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہاں تک میرا قوت حافظہ کام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے اتنی دور فرما دیتا ہے کہ جتنی 500 سال کی مسافت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، تصور کریں کہ یہ رمضان کتنی عظیم اور برکت والی عبادت ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ رب العزت روزے داروں کو جہنم سے نہ صرف آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے بلکہ انہیں جنت کا مژدہ جاں بھی سناتا ہے۔ تو یہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر فرض فرمائے ہیں کہ امت محمدیہ پر رب ذوالجلال نے دوسری امتوں کی بنسبت الگ طریقے سے ابتدا تا آخر رمضان کے روزے فرض فرمائے، اور پھر روزہ یہ اس لیے فرض کیا گیا، امت محمدیہ پر روزے کو اس لیے لازم قرار دیا گیا کہ خود ہمارا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر یعنی پچھلی امتوں پر گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ جو روزے اللہ رب العزت نے امت پر فرض فرمائے ہیں ان کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے کو تقوی اور پرہیزگاری جیسی عظیم دولت اور عظیم نعمت اسے حاصل ہو۔ تقوی یعنی خدا سے ڈرنا، خدا کا خوف دل میں بسانا، اس کی خشیت دل میں بسانا، یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے نفسانی خواہشات سے روکے رکھتا ہے، کھانے سے پینے سے نفسانی خواہشات سے دور رہتا ہے، تو اس کا مقصد بندے کو صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہوتا بلکہ بندے کو کھانے پینے نفسانی خواہشات سے روکنے کے ساتھ ساتھ بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قریب کرنا ہوتا ہے، اس کے تقرب سے قریب کرنا ہوتا ہے، جنت سے قریب کرنا ہوتا ہے، جہنم سے دور کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے قریب کرنا ہوتا ہے، اس کی برکتوں سے اسے قریب کرنا ہوتا ہے، اور یہ بندے کا سب سے بنیادی مقصد ہے۔ یاد رکھیں اگر بندے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، بندے کے دل میں یہ خشیت پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہر کام اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں ہونا چاہیے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اگر بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے جو روزے کا بنیادی مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری، اگر یہ خوف پیدا ہو جائے، اگر یہ خشیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اگر اسے تقوی کی دولت مالا مال تقوی کی دولت اگر اسے مل جائے تو سبحان اللہ ہمارا رب اس کے لیے دوسرے مقام پر اسے مژدہ جاں فضا سناتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، کہ اور جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتا ہے، یعنی بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، مجھے اپنے رب کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اور وہ اس خوف کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتا ہے، تو پھر اس کے لیے مژدہ جاں فضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے صدقے میں اللہ اسے ایسی نعمت عطا فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا مسکن ہے، اور جنت ہی اس کا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے تقوی پرہیزگاری، تو اس کے ذریعے سے بندہ رب کی رحمت بھی پاتا ہے، رب کی بارگاہ سے برکتیں بھی حاصل کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی پاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جنت کا مژدہ جاں فضا بھی سناتا ہے۔
یاد رکھیں یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں رب کے قرب سے اور اس کی رحمتوں سے قریب کرتا ہے۔ دنیا میں ہمیں یہ فائدہ یہ دیتا ہے کہ یہ ہمارے دل میں خدا کی خشیت اور اس کا خوف پیدا کرتا ہے، اور آخرت میں ہمیں یہ فائدہ یہ دے گا کہ حضرت سیدنا سرکار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اس حدیث پاک کو آپ سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ دو چار باتیں آپ سنیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر بندے مومن یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کا دن ہر بندے مومن کے لیے بڑا نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ اس دن ہر بندے کو بس اپنی فکر ہوگی، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اس دن ماں باپ اولاد سے دور، اولاد ماں باپ سے دور، شوہر بیوی سے دور، بیوی شوہر سے دور، اولاد ماں باپ سے دور، بھائی بھائی سے دور، بہن بہن سے دور، سب ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ وہاں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے وہ منہ چھپاتے پھریں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے وہ اپنے دامن چھڑاتے رہیں گے، ایک دوسرے سے پیچھا چھڑاتے رہیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، اس دن اگر ہمیں کوئی ساتھ دے گا، کوئی چیز ہمارے کام آئے گی، تو وہ ہماری دنیاوی عبادتیں اور روزہ، تلاوت قرآن جیسی عظیم عبادتیں ہوں گی جو بندے کو اس دن کام اور اس کا ساتھ دیں گی۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، جب سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے دامن جھاڑیں گے، ایک دوسرے سے جو ہے ساتھ چھڑانے کی کوشش کریں گے، اس دن روزہ اور قرآن کی رب کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے اور قاری قرآن کے لیے رب کی بارگاہ میں وہ شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی جو اس وقت تو عالم ارض میں ہے، لیکن اس وقت اللہ اسے عالم اجسام میں رکھے گا، یعنی ایسا اللہ اس دن اسے جسم والی صورت اور کیفیت عطا فرمائے گا۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرے گا، اے پروردگار، میں نے اسے نفسانی خواہشات سے، کھانے سے، پینے سے، دنیاوی لب و لعب سے، اے اللہ میں نے اسے باز رکھا، روکے رکھا، اے اللہ اس نے محض تیرے خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا۔ اے اللہ آج میں تیری بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، اے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ عرض کرے گا، پروردگار میں نے رات میں اسے سونے سے باز رکھا، یہ دن میں تھکا ہارا ہوتا، دن میں یہ روزے کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، تیری بندگی کی وجہ سے تھکا ہارا، جب رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر وہ دراز ہوتا، بستر پر لیٹتا، تو اللہ میں اسے سونے سے باز رکھتا اور میں تیرے کلام کی سماعت کے لیے پھر لا کر کے اسے کھڑا کر دیتا، یا اللہ یہ رات میں اٹھ کر کے پھر تیرے قرآن کی تلاوت کرنے لگتا۔ اے اللہ اس نے تیری رحمت سے امید لگا کر کے تیرے کلام کو سماعت بھی کیا، تیرے کلام کی تلاوت بھی کی۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اے اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ جب روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے سفارش کریں گے، قاری قرآن کے لیے سفارش کریں گے، تو ان کی سفارش قبول ہوگی؟ بالکل۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی، اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول فرمائے گا اور روزہ دار کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا آپ ذرا تصور کریں کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت قبول فرما کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جنت کا حسین داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ روزے کی برکت ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، جہنم کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار روزے کی برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، میں آپ کو اس کی ایک رحمت کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں۔ آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک سنی ہوگی، سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ دن بھر کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے، تو اب اس وقت اس کے منہ سے جو مہک آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مہک مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بندے نے اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے روزہ رکھا، اس کے نتیجے میں منہ بند رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو مہک آتی ہے تو اب یہ مہک اس کے فرشتوں کو ناپسند نہیں ہوتی،
اس کے ناپسند نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو خوشبو، یہ مہک تو اللہ کی بارگاہ میں مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ عزیز اور محبوب ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہے تو میں آپ کو ایک روایت سناؤں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار میں تجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ پروردگار تو مجھے کوئی ایسی کتاب عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی قوم کو ہدایت کی طرف میں بلا سکوں، میں انہیں ہدایت جیسی دولت انہیں دے سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ 30 دن روزے رکھو، عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو مصروف کر لو، 30 دن جب ہو جائیں گے تو ہم تم سے ہم کلام بھی ہوں گے اور ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو کر کے کوہ طور پہ تشریف لے کے مسلسل 30 دن روزے رکھے، سارا دن عبادتوں میں آپ نے صرف فرمایا۔ 30 دن ہو گئے، اب جب رب کے وعدے کے مطابق ہم کلامی کا وقت جب قریب ہوا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں خیال آیا کہ میں نے 30 دن سے روزے رکھے ہوئے ہیں، منہ سے مہک آنے لگی ہے، اب رب سے ہم کلام ہونا ہے، چلو پہلے جاؤں غسل کر لوں، لباس تبدیل کر لوں، مسواک کر لوں تاکہ مہک دور ہو جائے، تاکہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو سکوں۔ سبحان اللہ، نیت بڑی پاکیزہ ہے، لیکن سبحان اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پہنچے کوہ طور پر، رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا، تو رب جلال نے فرمایا اے موسیٰ ہم تم سے ہم کلامی کا شرف ہم تمہیں بعد میں دیں گے، اب ہم تم سے پھر یہ کہتے ہیں، ہم تمہیں پھر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ پھر 10 دن روزے رکھو، جب تمہارے منہ سے وہی مہک آنے لگے جو تم نے 30 روزے رکھنے کے بعد جو تمہارے منہ سے مہک آنے لگی تھی، جب وہی مہک آنے لگے تو پھر تم اس حالت میں ہمارے پاس آنا، ہم تم سے ہم کلام بھی ہوں گے اور ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے۔ آپ ذرا تصور کریں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس روزے کی مہک کو دور فرما دیا تو رب جلال نے انہیں پھر حکم دیا کہ اے موسیٰ اب اس حال میں نہیں، بلکہ جاؤ پھر روزہ رکھو، پھر تمہارے منہ سے وہ مہک آئے، اس مہک کے ساتھ اگر تم آؤ گے تو ہم تم سے ہم کلام بھی ہوں گے، ہم تم سے کلام بھی کریں گے اور ہم پھر تمہیں کتاب بھی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، اب ذرا تصور کریں کہ جب بندے مومن کے منہ سے وہ مہک آنے لگتی ہے تو نہ صرف اسے فرشتے پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ مہک تو رب جلال کی بارگاہ میں بھی بڑی محبوب اور مربکول ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت کو مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے بھی زیادہ پسند ہوا کرتی ہے۔ تو اور آپ اس مہینے میں رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر اس لیے کہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور کئی برکتیں عطا فرماتا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اگر چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، چھوٹی چھوٹی آسانیوں کی وجہ سے اگر ہم روزے جیسی عظیم عبادت سے دور ہو جائیں تو یاد رکھیں جہاں پر رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہے، جہاں پر روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزد جافظہ سنایا ہے، وہیں رمضان کا مہینہ پا کر اس کا اہتمام اور احترام نہ کرنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جسے حضرت امام حاکم نے المستدرک میں نقل فرمایا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تمام صحابہ کو اپنے ممبر نور کے پاس جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ تمام صحابہ ممبر نور کے پاس جب جمع ہوئے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا، بلکہ جب خطاب فرمانے کے لیے جب سرکار ممبر پر تشریف لے جانے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں سرکار نے جب پہلے ممبر پر سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ سبحان اللہ، صحابہ کا حال یہ تھا، وہ سرکار کی محبت میں ایسے گم ہو چکے تھے، وہ سرکار کی ایک ایک ادا کو غور سے دیکھا کرتے تھے، سرکار کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے، وہ تمام اداؤں کو اپنی نگاہ بصارت کے ساتھ بھی دیکھا کرتے تھے، نگاہ بصیرت سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے سرکار کی اس ادا کو دیکھا وہ تعجب میں پڑ گئے، یا اللہ کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے ہوں اور سرکار نے اس طرح آمین 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 فرمایا۔ صحابہ نے دیکھا، جب خطاب ختم ہوا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک خلاف معمول عمل دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ ممبر شریف پر تشریف لے جانے لگے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین 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 فرمایا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سنو، جب میں سیڑھی پر چڑھنے لگا تو میرے پاس جبریل امین آئے، فرشتوں کے سردار آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جو ماہ رمضان کو پائے اور ماہ رمضان کو پا کر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی، یا رسول اللہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام کی ڈالی نچھاور نہ کرے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے برکتوں سے دور ہو جائے، ایسا شخص تباہ اور برباد ہو جائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی، یا رسول اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور پا کر کے بھی ان کی خدمت نہ کرے اور خدمت کر کے جنت کو نہ پالے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ ذرا تصور کریں، دعا کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 نبیوں کی بارگاہ میں وہ حاضری دینے والا وہ عظیم فرشتہ، وہ صحابی فرشتہ، صاحب مکین سدرہ، فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے۔ یقیناً فرشتوں کے سردار ہیں۔ اگر بات بس اتنی ہوتی کہ جبریل نے دعا کی ہوتی تو ہم شاید اپنے دل کو یہ تسلی دیتے کہ شاید دعا قبول نہ ہوئی ہو، باب اجابت سے نہ ٹکرائی ہو، یا اللہ رب العزت نے دعا کو قبول نہ فرمایا۔ لیکن نہیں، اس دعا پر جو دعا فرشتوں کے سردار نے کی ہے، نبیوں کے سردار نے آمین کی مہر لگا دی۔ جب تک سرکار نے آمین نہ کہا ہمیں دعا کی قبولیت کا کوئی یقین نہیں تھا، لیکن جب سرکار نے آمین فرما دیا تو سبحان اللہ، اب ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے۔ ہمارے امام مجدد اعظم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محبت۔ جب دعائے محمد یعنی سرکار کے زبان فیض ترجمان سے لفظ آمین نکلا ہے تو سبحان اللہ، باب اجابت سے دعا ضرور ٹکرائی ہے اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب سرکار نے آمین فرما دیا تو اب یہاں پر کوئی رخصت نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے مومن اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اب پھر کبھی وہ ماہ رمضان کی رحمتوں کو پانے کے بعد کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر سرکار کی دعاؤں پر، دعاؤں کی قبولیت پر اگر اس کا ایمان کامل ہو، یقین کامل ہو، تو اب کبھی وہ رمضان کو پانے کے بعد غفلت نہیں برتے گا، روزوں سے دور نہیں رہے گا، عبادتوں سے دور نہیں رہے گا، بلکہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے وہ ماہ رمضان کے ادب و احترام میں اور اس کے اہتمام میں اپنے رمضان کے بابرکت لمحات کو گزار کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ ذرا تصور کریں، یہ ماہ رمضان ہے جس کو پانے پر رب جلال نے بے شمار برکتوں کی خوشخبری دی ہے، اور نہ پانے اور پانے کے بعد اس کا اہتمام نہ کرنے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس کے لیے بڑی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم اور آپ ماہ رمضان کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، اور چھوٹی چھوٹی عذروں کو بہانہ بنا کر کے بھوک زیادہ لگتی ہے، روزہ برداشت نہیں ہوتا، پیاس زیادہ لگتی ہے، ایسی بیماری ہے، ویسی بیماری ہے، ہرگز بہانے بازی سے آپ کام نہ لیں۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ نے تو ہمیں اتنی آسانیاں عطا فرما دی، اتنی رحمتیں دے دی ہیں کہ آج ہم سحری کھاتے ہیں۔ سحری کے لیے رب جلال کی جانب سے، مصطفیٰ کریم کی جانب سے ہمارے لیے صبح صادق تک کا وقت دیا گیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اگر وہ معاملہ ہوتا جو سرکار کے زمانے میں تھا، یعنی مغرب کے بعد بس عشاء تک، یا مغرب کے بعد صرف آنکھ لگنے تک کا اتنا موقع ملتا کہ جس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اپنی زندگی کی ساری ضروریات پوری کرنی، اس کے بعد عشاء سے لے کر کے پھر جو ہے مغرب تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، یا خدا نہ خواستہ مغرب کے بعد آنکھ لگ جائے، ابھی عشاء کا وقت ختم نہیں آیا، مغرب کا وقت ختم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہ اب کھانے پینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر وہ حالت ہوتی تو آپ ذرا تصور کریں کیا ہمارے اندر ہمت ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا فرما دی کہ سبحان اللہ، ایک صحابی حضرت غالباً سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، مزدور صحابی تھے، مزدوری کرتے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزر بسر فرمایا کرتے تھے۔ تشریف لے کے مزدوری کے لیے
رمضان کا مہینہ ہے، جب رات واپس لوٹے تو اتفاق ایسا کہ تھکے ہارے جب مغرب کے وقت حاضر ہوئے، روزے سے تھے، بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ پیش کرو۔ بیوی نے کہا کہ بس میں ابھی آپ کے لیے گرم گرم جو ہے تیار کر کے پیش کرتی ہوں۔ وہ تشریف لے گئی، کھانا تیار کرنے لگی، اور اتفاق ایسا کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جیسے بستر پر دراز ہوئے فوراً آنکھ لگ گئی۔ بیوی کھانا تیار کر کے لائی تو دیکھا آنکھ لگ چکی، بیدار کیا، اب تو کوئی صورت نہیں ہے کھانے کی، اس لیے کہ ابتداء اسلام میں یہی حکم تھا، اب کوئی صورت نہیں ہے کھانے کی۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا اب تو کھانے کی اجازت نہیں ہے، پھر دوسرے دن روزہ رکھ لیا۔ اب آپ ذرا دیکھیں، آپ کھانا نہیں کھایا ہے لیکن خدا کا خوف، روزے کا اہتمام ایسا ہے کہ دوسرے دن بھی ویسے ہی روزہ رکھ لیا۔ اب حضرت سرما بن قیس دوسرے دن پھر مزدوری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مزدوری کرتے کرتے تھک گئے، جان نڈھال ہوئی، دوپہر کے وقت تھک کر ہار کر کسی وجہ سے وہ چکرا کر کے فرش زمین پر تشریف لے آئے۔ فرش زمین پر جب گرے اور جب صحابہ نے یہ بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچائی، یا رسول اللہ، سرما بن قیس کے ساتھ رات رات ایسا معاملہ ہوا، انہوں نے دن میں روزہ رکھ لیا اور دن میں روزے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج رحمت لے کر آنے والے، اپنی امت پر مہربانی اور رعوف و رحیمی کا مظاہرہ فرمانے والے آقا نے جب یہ بات سنی تو سرکار کے قلب ناظرین پر تھوڑا سا گراں گزرا کہ میرے صحابی کے ساتھ، میرے عاشق کے ساتھ، میرے امتی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم کے قلب ناظرین پر یہ خیال گزرنا تھا کہ رب ذوالجلال نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے عاشقوں، اب تک حکم یہ تھا کہ عشاء کے بعد نہیں کھا سکتے، مغرب کے بعد، سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد کھانے کی کوئی رخصت نہیں، لیکن اب میرے محبوب کے قلب ناظرین پر جب گزاں گزرا ہے تو اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ مغرب بعد کھاؤ، عشاء بعد کھاؤ، صبح کے روشن ہونے تک کھاؤ۔ اب تمہارے لیے روزہ رات سے نہیں بلکہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہارے لیے فرض کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا تصور کریں، اگر یہ صورت ہمارے لیے آج ہوتی تو کیا ہمارے لیے اس میں آسانی ہوتی؟ یقیناً رب کی بارگاہ سے ہمیں صبر کی توفیق ملتی، اس کی بارگاہ سے ہمیں قوت ملتی، لیکن یاد رکھیں اگر یہی حالت ہوتی تو ہم بس بہانے بنا کر کے رب کی اس کی رحمت سے، برکتوں سے دور ہو جاتے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں دے دی ہے، اتنی سہولتیں فراہم کر دی ہیں، تو اب ہم اور آپ اس کو قبول کریں، ماہ رمضان کا اہتمام کریں، ماہ رمضان کا احترام بجا لائیں، اور پھر اس کا کما حق ہو اہتمام کرتے ہوئے، اس کا احترام بجا لاتے ہوئے ہم اور آپ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں، راتوں کی عبادت ادا کریں، ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کریں، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ یاد رکھیں، بس چلتے چلتے میں ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تسبیح و تحلیل میں اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھتا ہے، یہ اپنی جانب سے بندہ جتنی کوشش کرنا چاہے بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن ایک وقت اس کے اوپر ایسا آتا ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک وہ عبادت میں مصروف رہا، شام کے وقت اتنا تھک جاتا ہے کہ اب اس کے لیے ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی جگہ سے اٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے زبان سے تلاوت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بندے نے جتنی کوشش کرنی تھی کوشش کر لی، بندے نے جتنا اہتمام کرنا تھا کر لیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جہاں بندہ تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے، نہ اسے کھڑے ہونے کی طاقت ہے، نہ زبان ہلانے کی طاقت ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں روزے کی برکتوں کا حال یہ ہے کہ بندہ روزے میں جب تک عبادت کرتا رہے اس کے لیے تو رحمتیں ہی ہیں، برکتیں ہی ہیں، ثواب ہی ہے، لیکن جب وہ تھک کے ہار کر کے بستر پر دراز ہو کر کے سو جائے، آنکھ لگ جائے، تو اب اس کا سونا یہ بیکار نہیں جاتا، بلکہ اب اللہ کی رحمت اسے ایسا مزدہ جاں فضا سناتی ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے لیکن روزے کی برکت سے اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ دن بھر عبادت کی وجہ سے، ذکر اذکار کی وجہ سے وہ تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اب جب اس کی زبان بند ہوتی ہے تو اس کا وقت خالی نہیں گزرتا، بلکہ اس کا خاموش رہنا بھی خدا کے ذکر اور اس کی تسبیح میں شمار کیا جاتا ہے اور گردانا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ جتنی کوشش کرتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد ہمارا رب کریم ہے، ہمارا رب رحیم ہے، وہ غفور ہے، یقیناً وہ ہمیں اور آپ کو
اپنے فضل و کرم سے مالا مال ضرور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما کر سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ماہ رمضان کی پرنور اور بابرکت ساعتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا مختصر سا وقت روزمرہ کے نماز روزہ وغیرہ سے متعلق سوال جواب کے لیے بھی رکھا گیا ہے۔ یقیناً یہ سوال کرنا اس کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ یقیناً پیش کریں، انشاءاللہ اس کی حد الامکان ضروری مسائل کی طرف انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ جب تک آپ کوئی سوال کریں، ایک میں مسئلے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں۔ آپ سوال جو کرنا چاہیں آپ کریں۔ ایک عام طور پر ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول کر کوئی چیز کھا لیتے ہیں، کبھی کبھی بھول کر کوئی چیز پی لیتے ہیں، اب اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ گیا۔ نہیں، اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے یا پی لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کا روزہ اب اس صورت میں بھی باقی رہتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اگر بھول کر کھا لے یا پی لے تو اپنا روزہ نہ توڑے بلکہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اچھا، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے، تو اس کی ایک برکت یہ بھی ملتی ہے، دیکھو بندے نے کوشش کی، بھوکا اور پیاسا رکھا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکا، بندے کی یہ کوشش ہے، لیکن جب حتی الامکان کوشش کے باوجود اس کی بھوک جواب دے جاتی ہے، کبھی کبھی بھول کر وہ کھا لیتا پی لیتا ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر اس کے لیے عذاب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غضب نہیں ہے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو روزے دار بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بھول کر کھاتا یا پیتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے اس کی مہمان نوازی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے اس کے لیے کھانے پینے سے روکے رکھا، اپنے آپ کو بھول کر کھا لیا، تو اب ہم کسی دنیا دار کے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان کہلائیں گے۔ اللہ ہمارے لیے مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر اور ہمیں اور کیا برکت چاہیے؟ تو یہ اگر کوئی بھول کر کھاتا یا پیتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی جانب سے یہ اس کے لیے مہمان نوازی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت رمضان شریف میں کون سی عبادت کریں، تسبیح کون سی پڑھیں؟ یاد رکھیں، اگر آپ کے ذمے میں قضا نمازیں ہوں، قضا عبادتیں ہوں، تو سب سے پہلے آپ اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، نمازیں تو جتنی ہیں اتنی ہی ادا کرنی ہے، لیکن اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ جتنی جلدی ہو سکے قضا نمازیں ادا کریں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اور آپ نے جو یہ تسبیح کے لیے پوچھا ہے تو آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کریمہ کو تسبیح کے طور پر ورد کے طور پہ جاری رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یا تو آپ سورہ کوثر کا ورد جاری رکھیں، یا سورہ فاتحہ کا ورد آپ جو ہے ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھیں، یا پھر آیت الکرسی کا آپ ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا کیسا لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے اکابرین کا، علماء اہل سنت کا، اور علماء بریلی کا، اور حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان کا فتویٰ یہی ہے کہ روزہ لینے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ضرورت ہو، اگر کبھی کوئی مجبوری ہو تو بالکل آپ انجیکشن لے سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت لینے سے آپ پھر بھی احتیاط کریں۔ اگر کبھی ایسی کوئی ضرورت ہو، طبیعت خراب ہو یا انجیکشن لینا ضروری ہو تو بالکل انجیکشن لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ حضرت لاسٹ ایئر 2019 رمضان میں دوپہر میں ایگزام کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، تو اب قضا روزے کے ساتھ اور کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر آپ کے روزے قضا ہوئے ہیں تو جیسے ہی اب اتنی تاخیر بھی جو ہے مناسب نہیں، یہ 2019 کے روزے چھوٹے ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے فوراً آپ اپنے روزوں کی قضا کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کریں کہ اللہ، میں نے دنیاوی عذروں کی وجہ سے یا میں نے
تاخیر کی وجہ سے اتنے روزے قضا کیے ہیں، اتنی تاخیر کی ہے، تو آپ جتنی جلدی ہو سکے روزے قضا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کو آپ کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت میرے گھر کے پاس مسجد ہے، کیا ہم جمعہ مسجد سے مائک سے آنے والی آواز پر جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں ظہر ہی پڑھنا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کے نزدیک مائک کی آواز پر نماز درست نہیں ہے۔ جب مائک کی آواز پر نماز ہی درست نہیں ہے تو پھر دور سے آنے والی نماز آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں شریعت نے مجبوری کی صورت میں، عذر کی صورت میں ہمیں اور آپ کو رخصت دی ہے، تو ہم زبردستی اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ حالات کے اعتبار سے جو لوگ مسجد میں جمعہ ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں، جائیں، اور جو نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ انہیں جمعہ کے ثواب سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ عذر کی صورت ہے، اگر کوشش کے باوجود بھی اگر ایسی صورت میں جمعہ نہیں ملتا تو پھر ہم اور آپ معذور ہوں گے، اور رب کریم ہمیں جمعہ اور جماعت دونوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر جمعہ کی نماز مائک پر ادا کریں وہ تو ادا ہی نہیں ہوگی، بلکہ اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورتوں میں بھی مائک پر ادا کی جانے والی نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے روزہ توڑنا بالکل اب لازمی ہو جائے، اگر نہیں توڑے گا تو حالت اور بگڑے گی، جان جانے کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ افطار کر لے، یعنی کچھ کھا پی وغیرہ کر کے جو روزہ کھول لے، اور پھر آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضا کرے۔ لیکن اگر معمولی سی تکلیف ہے، جیسے سر میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہاتھ پیر کھینچ رہے ہیں، یا معمولی سا عذر ہے، ایسی صورت میں اگر روزہ توڑتا ہے تو پھر یہ کوئی عذر کی بات نہیں ہے، ایسا شخص سخت گناہ گار ہوگا، روزے کا کفارہ وغیرہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے احتیاط کرے، جہاں پہ سخت ضرورت ہے، جہاں پہ جان جانے کا خوف ہو یا طبیعت کے شدید خطرے میں پڑنے کا خوف ہو، تو وہاں پہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اگر ایسا مسئلہ نہ ہو تو پھر روزہ مکمل کریں، انشاءاللہ اللہ ہمت اور قوت، روحانی طاقت عطا فرمائے گا۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علل عین ہے یا علل کفایہ ہے؟ تھوڑا ایکسپلین کر دیں، کیا اس میں اختلاف ہے حنفی علماء میں؟ دیکھیے مذہب معتمد اور مذہب صحیح کے مطابق تو تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے۔ اگر مسجد میں اگر کسی نے چند لوگوں نے مل کر کے اگر ادا کر لی تو پھر سارے لوگ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ اپنے اپنے گھروں میں تنہا فردن ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ معتمد مفتہ بھی اور صحیح قول یہی ہے کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا عصر کی فرض نماز کے بعد کیا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، عصر کی فرض نماز کے بعد جو فرض اور واجب نمازیں ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ مکروہ وقت نہ آئے۔ ہاں، عصر کی نماز کے بعد نفل اور سنت عبادتیں منع ہیں، لیکن اگر کوئی فرض یا واجب قضا نمازیں وغیرہ اگر ادا کریں تو ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں سردی ہونے پر وکس وغیرہ سونگھنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی، اوپر سے سونگھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ناک کے اندر نہ لگائیں، کہ جس سے جو ہے ذرات آپ کے دماغ تک پہنچے، پھر دماغ سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے معدے تک یا جوف تک پہنچیں۔ بس آپ اوپر سے اگر سونگھنا چاہیں تو سونگھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت قضائے عمری نماز میں نوافل جو پڑھنا فائدہ نہیں، اس میں ظہر، مغرب اور عشاء کے بھی نفل شامل ہیں کیا؟ لیکن جب قضائے عمری ادا کریں گے تو صرف اور صرف فرض نمازوں کی اور واجب نمازوں کی، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت اور 3 رکعت نماز واجب عید الفطر، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ روزے دار کے سامنے کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو اس کے دھواں اور کوئی دھواں آئے تو کیا روزہ کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں، ایسی صورت میں جو ہے دھواں وغیرہ اگر جائے ناک سے وغیرہ تو
اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسے لوگوں کے پاس کھڑے ہی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو رمضان میں کھلے عام اس طور پر اس طرح سگریٹ پیتے ہیں، رمضان کے جو ہے احترام کو، اس کی حرمت کو جو ہے بجا نہیں لاتے، تو ان کے اوپر خدا کی رحمتوں کی بجائے خدا کی لعنت برسا کرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور پینے والے بھی تھوڑی سی شرم و حیا کا خیال کریں کہ روزے دار کے سامنے اس طور پر کوئی گھناؤنی حرکت نہ کریں۔ خروج بسنعہ کو سمجھا دیں۔ دیکھیے نماز میں ایک فرض ہے خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے کسی کام کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلنا۔ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے آپ کو نماز میں شامل کر لیا، اب ہم نماز سے باہر کیسے آئیں؟ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم باہر نکل سکیں، تو اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ۔ خروج کے معنی نکلنا، سنع معنی ہوتا ہے کام، بسنعہ اپنے کام، یعنی اپنے کسی کام کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلنے کو خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ کام کیا ہے؟ تو اس کو ہم اور آپ اپنی جانب سے متعین نہیں کریں گے، بلکہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو متعین فرما دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نماز کو حرام کرنے والا کام اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز سے باہر نکالنے والا کام السلام یعنی سلام کرنا ہے۔ تو خروج بسنعہ اپنے کام کے ذریعے سے جو باہر نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے سلام کو، یعنی جو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ، اور وہ لفظ السلام ہے جس کے ذریعے سے ہم نماز سے باہر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سے احباب نے، جن لوگوں نے سوال پوچھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اور ہمیں بھی سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیں، اور ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ تک نماز پڑھنا منع ہے، وہ سن رائز کے 20 منٹ پہلے یا 20 منٹ بعد، ایگزامپل اگر آج سن رائز 6 AM ہے تو 6 AM سے پہلے نماز نہیں پڑھنا، یا 6 AM کے یعنی 6 بجے کے بعد جو ہے 20 منٹ تک آپ نماز نہیں کریں گے، یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ 6 بجے کے بعد آپ 20 منٹ تک تقریباً 20 منٹ تک آپ نماز وغیرہ سے، عبادتوں سے جو ہے آپ رکے رہیں، یہ مکروہ وقت ہے طلوع آفتاب کا۔ پھر اس کے بعد آپ ادا کرنا چاہیں تو ادا کریں۔ حضرت جو ہندو لوگ افطار کرواتے ہیں، کیا وہ کھانا مناسب ہے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر دوستی میں کھلائے تو ان کی دوستی ہی پہلے ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اگر دوستی میں اگر آپ شرکت کر رہے ہیں، آپ دوست سمجھ کر کے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ناجائز اور حرام ہے، جانا ہی حرام ہے۔ پھر وہ کھانے کا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسی صورت نہیں ہے کہیں پر جو ہے ہندو وغیرہ جو لا کر کے خود لا کر کے دے دیتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ احسان نہیں جتلائے گا، اگر وہ احسان نہیں جتلائے گا آپ کو کہ میں نے کھلایا ہے، روزے داروں کو میں نے پلایا ہے، میں نے ایسے انتظام کیا، اگر وہ احسان نہیں جتلائے گا، اور پھر کھلانے والی چیز وہ حلال بھی ہے، یعنی وہاں پہ اگر ذبیحہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، تو اگر آپ اس طور پر اگر لینا چاہیں یا کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی حتی الامکان بچتے رہنا چاہیے۔ اور یہی مسئلہ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب وغیرہ کا بھی ہے، دوستی کی وجہ سے شرکت ناجائز و حرام ہے، دوستی کی وجہ سے نہ ہو، تو اگر کبھی کوئی صورت آ جائے جہاں پہ جانا ضروری ہو، تو اگر آپ حلال رزق کی طرف، حلال کمائی کی طرف یا حلال کھانے کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور حضرت کیوں بولا جاتا ہے علماء کرام کو؟ جیسے عام طور پر ہم اور آپ تعظیم کے لیے، ایک دوسرے کے ادب و احترام کے لیے کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جناب، مسٹر، عالی جناب، محترم، قابل قدر، جو تعظیم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں ایک لفظ حضرت بھی ہے۔ علماء کی تعظیم چونکہ یہ نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں، سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے امین ہوا کرتے ہیں، ان کی تعظیم، ان کی توقیر ہر حال میں لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اس طور پر اگر کوئی شخص ان کی تعظیم کے لیے، ان کا ادب و احترام کے لیے اگر کوئی لفظ حضرت کا استعمال کرتا ہے تو بالکل بول سکتے ہیں، بالکل بولنا ہی چاہیے، ان کی تعظیم توقیر بجا لانی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق خیر سے مالا مال فرمائیں۔ اور اگر کسی ہمارے دوست، کسی احباب کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ پھر اسی کمنٹ میں انشاءاللہ آپ یا تو درج کرتے ہیں، یا پھر میری پرسنل آئی ڈی پر یا پھر کسی کے پرسنل آئی ڈی پر آپ تمامی احباب اس کو ٹائپ کر کے آپ بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔